بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ راجہ کفیل اور عامر محبوب کا سلام. ناظرین، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کل باغ کا دورہ کریں اور وہ باغ میں دانش اسکول کے قیام کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات. دوسری سب سے بڑی خبر ہے کہ آزاد کشمیر کابینہ نے آزاد کشمیر رینجرز فورس کے قیام کی منظوری دے دی ہے. کل ہم نے اس کو تفصیل سے پروگرام کیا تھا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورت حال پہ وزیر اعظم رینجر فورس بنانا چاہتے ہیں، اور آج یعنی کابینہ آزاد کشمیر کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو بلدیاتی نمائندگان کی جو کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، اور حکومت کی کمیٹی نے 2 دن کا وقت مانگا تھا، اور ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق حکومتی کمیٹی کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی ہے، تو لہٰذا یہ جو ملاقات 2 روز قبل ہوئی تھی اس میں فی الحال ڈیڈ لاک برقرار ہے. پھر ناظرین، جو آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے جو بریکنگ نیوز ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی کابینہ کے اندر ایک نیا فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں بڑی تعداد میں جو وزراء، ناراض وزراء شامل ہیں، اور یہ 3-4 موضوعات ہیں. ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ باغ. وہ کل یعنی باغ میں ہڑی گل بجری کے مقام پر وہ دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے. جناب عمر صاحب، جی رائے صاحب. شہباز شریف صاحب کل جا رہے ہیں باغ، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ دانش اسکول کا سنگ بنیاد بھی ہوگا، ادھر کوئی اور بھی کوئی بات چیت ہو گئی، اور جی رائے کیا صاحب، ایک کہیں تو گے یہ آپ؟ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب 2 مقاصد کے لیے شاید، ایک تو میجر سعد شہید کی جو شہادت ہوئی ہے، شاید ان کے گھر میں ایک انہوں نے جانا ہے، اور دوسرا جو ان کا پولیٹیکل اور بامقصد ایک اور جو دوسرا پروگرام ہے وہ دانش اسکول کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ان وقتوں کی بات ہے، دانش اسکول جب اپنا ایک پیج پہ ہوتے تھے صدر مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مشتاق بن صاحب. اب یہ اتفاق سے سارے الگ الگ پیجوں پہ ہیں. تو لیکن ابھی گٹھے ہو گئے اس نا، وقت جو ابھی ہے پھر بھی گٹھے ہیں. اس وقت جو ہے رائے صاحب انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں یہ لے گئے تھے دانش اسکول. ایک انوار الحق صاحب کے حلقے میں چلا گیا تھا، ایک شاہ غلام قادر صاحب کے حلقے میں چلا گیا تھا، اور ایک مشتاق مناص مشتاق صاحب مناز باغ صاحب لے کے گئے. حلقے. کیونکہ ان تینوں کا تعلق اتفاق سے الگ الگ ڈویژن سے تھا. تو ڈویژن میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی مظفر آباد ڈویژن کا مظفر آباد میں ہوگا، میرپور ڈویژن کا میرپور میں ہوگا، اور پونچھ پونچھ کا راولہ ڈویژن کوٹ میں ہوگا. کا راولہ کوٹ میں ہوگا. لیکن اس بار روایت سے ہٹ کے جو ہے باقی اضلاع نے وہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق مناز صاحب نے یہ بڑی ایفٹ کی ہے، اور نہ صرف یہ جو دانش اسکول ہیں یہ صرف بھمبر میں اور ادھر گئے ہیں، بلکہ ان کا بڑا مرکزی کردار رہا ہے اور دانش اسکول کو آزاد کشمیر میں لانے کے لیے. اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ مشتاق مناز صاحب کو پولیٹیکلی بھی فائدہ ہوگا، اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ معیار تعلیم بھی بہتر ہوگا. دانش اسکول جو ہیں وہ اچھے ادارے ہیں، اور 3 ارب سے 3.5 ارب سے زیادہ کا زائد یہ کا منصوبہ ہے. وہ یہ جو بھمبر والا تھا وہ 2.5 ارب کا تھا، تو یہ باغ والوں کو 1 ارب سے زیادہ جو ہے وہ بھی فائدہ ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کل وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے اب کل بھی ادھر ہوں گے، اگر ہوں گے تو ادھر وزیر کیا اعظم ظاہر ہے، وزیر اعظم پاکستان جا وہ رہے ہیں تو انوار پروٹوکول الحق میں صاحب تو تو ضرور ان ہوں کا گے. تو ظاہر جاننا پڑے گا. لیکن ادھر کیا خطاب کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے بھمبر میں جو ہے وہ وزیر اعظم کی تعریفیں کی تھیں، اور جو ان کی پچھلی وہ اٹھا کے لوگوں نے جو ہے وہ بنائی تھی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کل وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب کس طرح کا فن کا مظاہرہ کر کے جو ہے وہ کرتے ہیں. کیونکہ ادھر جو ہے مشتاق مناز صاحب آپ کو پتہ خود بہت تیز ترار قسم کے سیاسی رہنما ہیں، صحافی بھی ہیں، اور انوار الحق صاحب کے مقابلے میں مشتاق مناز صاحب کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اچھا انٹریکشن بھی ہے اور اچھی ایکسیس بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا مشتاق مناز صاحب کو. اور ایک اور جو اضافی بات ہے، مشتاق مناز صاحب وہ سیٹ نہیں نکال سکے تھے، اس کے باوجود وہ جو ہے ایک بڑا پروجیکٹ لے کے گئے ہیں. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کل اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ آیا قومی لیول کے ایک منصوبے کے اوپر اپوزیشن یا مشتاق مناز صاحب کی اس اپوزیشن کے اور حلقے کے لوگ حکومت جو ہے وہ کیا رد عمل دیتے ضیاء ہیں؟ قمر صاحب ہیں اور رشید ترابی صاحب کا تعلق اس حلقے سے ہے، بیگم امتیاز نسیم صاحبہ کا اس حلقے سے تعلق ہے، اور سب سے بڑھ کے تنویر ہمارے الیاس صاحب کا. جو تنویر الیاس صاحب سے نہیں، سب سے بڑھ کے تو راجہ کفیل صاحب کا تعلق ہے، اور پھر تنویر الیاس صاحب کا بھی تعلق ہے. تو آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دانش اسکول کا 3.5 ارب روپے کا منصوبہ جو ہے وہ آپ کے حلقے میں چلا گیا. تو امید ہے کہ اب جو ہے آپ مشتاق مناز صاحب کو اس کا کریڈٹ بھی دیں گے اور
خیال بھی کریں گے. ویسے میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ بتا دیں کہ دانش اسکول کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے تو زیادہ مزہ آئے گا. ناظرین یہ جو دانش اسکول باغ میں بننے جا رہا ہے یہ منگ بجڑی کے مقام پہ ہے اور ظاہر ہے یہ تقریباً 3.5 ارب روپے سے زائد کا منصوبہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں جیسے عامر صاحب نے کہا کہ اس کا کریڈٹ مشتاق مناس کو جاتا ہے اور مشکل ترین حالات میں اور اتنا بڑا منصوبہ یعنی باغ کے لیے لے جانا یقینی طور پر یہ مشتاق مناس کی بڑی کامیابی. اور آزاد کشمیر آئندہ الیکشن بھی نزدیک ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں شاید قبل از وقت الیکشن کی تیاری ہو رہی ہیں ستمبر اکتوبر میں وہ الیکشن کے حوالے سے یا نون لیگ کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر فوری الیکشن ہو. تو ایسے حالات میں جو مشتاق مناس کا اتنا بڑا منصوبہ باغ میں لے جانا پھر وزیر اعظم پاکستان کا عید سے قبل یعنی کل یعنی باغ جانا اور یہ بھی ذرا مشتاق مناس کی بڑی کامیابی ہے. تو لیکن یہ جو اسکول ہے یہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے اور یہ صرف کوئی مشتاق مناس کے لوگ نہیں پڑھیں گے اور نہ صرف کوئی ایک حلقے کے لوگ یہ قومی منصوبہ ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ضلع باغ کے لوگوں کے لیے پورا پنچ ڈویژن کے لوگوں کے لیے یہ دانش اسکول ایک بہت بڑا تحفہ ہے حکومت پاکستان کا شہباز شریف کا. اور پاک کے لوگوں سے وسطی باغ کے لوگوں سے کل بھرپور شرکت کرنی چاہیے اور اس فنکشن کو بھرپور کامیاب کریں. ذرا سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ قومی منصوبہ ہے اور ذرا اس کا کریڈٹ مشتاق مناس کو. عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آزاد کشمیر کابینہ نے جو رینجر فورس کے قیام کی منظوری دی ہے تو یہ جو ہم نے کل بھی بتایا پرسوں بھی ہم نے آگاہی دی تھی عوام کو کہ وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر یعنی ایک ایسی بھی پیرا ملٹری فورس بنے کہ جس کو وزیر اعظم صاحب ایکشن کمیٹی و مظاہرین کے خلاف استعمال کریں. تو کیا خبر ہے کیا کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے؟ راج صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ جب ہم نے یہ خبر بریک کی تو سوشل میڈیا کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کوئی آپ کو پتہ نہ 30-40 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں جعلی سی جس پہ وہ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں اور آپ اگر ان کو دیکھیں نا تو وہ مخصوص لوگ ہیں جو مقصد جب وزیر اعظم کے خلاف بات کریں تو ان کی کے خلاف جو ہے وہ ایک کاپی پیسٹ قسم کے کمنٹس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر انہی آئی ڈی سے اگر دیکھا جائے جو لوگ حمایت کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں وہی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے میں بھی وہی آئی ڈیز جو ہیں وہ ملوث ہیں اگر ان کا تجزیہ کیا جائے. تو جب ہم نے رائے صاحب یہ رینجرز والی خبر بریک کی تو اس کے اوپر بہت ہمیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کوشش کی گئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو مبینہ یہ جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی جانب سے اس کی تردیدیں کی جاتی رہیں. تو ہم جو ہے یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں ناظرین کو دے رہے ہیں کہ جی آزاد جموں و کشمیر کابینہ نے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں رینجرز بنانے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. کابینہ کے اجلاس سے نہیں ہوتا پھر منظوری کیسے رائے صاحب اس کی کابینہ کے اجلاس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آزاد کشمیر میں جو نظام ہے وہ کسی اور طرح ہے. یہ بائی سرکولیشن منظوری لی گئی ہے. نہیں اس سے پہلے بھی یہ سسٹم کہیں آزاد کشمیر دیکھا آپ نے نہیں اس سے پہلے دیکھیں یہ بات کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا نیسیسری. کل ایک تصویر آپ نے دیکھی ہے جس میں چیف سیکرٹری آئی جی اور کرنل وقار اور کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں وزارت داخلہ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں سیکورٹیز کے حوالے سے. تو انوار الحق کی جو ہے نا وہ سائیکی ہے اس کی جو وہ ہے وہ فوٹو بھی اس وقت کھنچواتا ہے جب سب کے سر نیچے ہوتے ہیں کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرنے والا ہو. تو اگر آپ اس کی اکثر تصویریں دیکھیں گے نا کہ اس میں سب نے سر نیچے پھینکا ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے تعلیم بالغاں کی کلاس ہے. تو یہ انہیں جو ہے وہ بطور منسٹر جو ہے وہ ان بے شمار لوگوں کے ایکسیس ہی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی یہ جو آزاد کشمیر میں یہ جو رینجرز کو لانے کا منصوبہ تھا یہ انوار الحق صاحب کا اور کرنل ریٹائرڈ وقار نور جو آزاد کشمیر نہیں عمر صاحب مخلوط حکومت ہے نور لیگ اس میں شامل ہے پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے کوئی شامل نہیں ہے نا جو شامل ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے نا وہ اب آپ جب اگلے سوال میں اس کی بات بھی کلیئر ہو جائے گی آپ کی. لیکن یہ بیسکلی کرنل وقار نور صاحب کا اور اس کا رینجر کا وہ منصوبہ تھا اور بیسکلی یہ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی بلدیاتی نمائندے اور یہ جو سرکاری ملازمین اور یہ جو دیگر جو طبقات ہیں جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو کچلنے کے لیے آزاد کشمیر میں آزادی اظہار رائے کو آزاد کشمیر میں شخصی آزادی کو آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے کو کچلنے کے لیے آواز جو ہے کسی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا اپنے حقوق مانگنے کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے کے لیے یہ ایک فورس قائم کی گئی ہے. کیونکہ آزاد کشمیر کی پولیس کے اوپر آزاد کشمیر کی حکومت وزیر اعظم اور کرنل وقار نور کا عدم اعتماد تھا اس لیے یہ ایک مخصوص فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اور اس کے لیے جب اس وقت پریپوزیشن کی بات تھی میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس فورس میں جو منظوری دی گئی ہے کابینہ میں اس میں ایک جو ہے اس کے حاضر سروس جو کرنل ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے آزاد کشمیر میں وہ ہوگی وزارت داخلہ کے انڈر اسے جو ہے وہ ہیڈ وزارت داخلہ کرے گا
اور ظاہر وزارت داخلہ کے جو سیکرٹری ہیں وہ تو چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، تو آزاد کشمیر کی وزارت داخلہ کے نیچے ہے کرنل لیول کے ایک جو ہیں آفیسر سربراہ جو ہوں ہیں گے اس وہ کے۔ سربراہ ہوں گے، 10 لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ ضلعی سربراہ ہوں گے، اور 3 جو ہے وہ کمپنیز کمانڈر ہوں گے، وہ میجر لیول کے افسران ہوں گے۔ یہ اس کی فارمیشن جو ہے وہ ساری فوج سے آئے گی، اور 75% لوگ جو ہیں وہ ایکس فوجی، انہیں جو ہے وہ بھرتی کیا جائے گا، اور 25% جو ہے وہ غیر ریاستی باشندوں کو اس میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جب کوئی کسی احتجاج کو روکنا ہو تو جو لوکل لوگ ہیں وہ مذہب پسندی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے اس بار پکا جو ہے وہ ایکشن کمیٹیز اور دیگر احتجاجیوں کا، اور آواز بلند کرنے والے اور بنیادی انسانی حقوق کی بات کرنے والے، شخصی آزادیوں کی بات کرنے والے اور اپنا حق مانگنے والوں کے لیے اس بار جو ہے وہ اچھا ایک انہوں نے انتظام کیا ہے۔ اور ایسا اس کا ایک اور جو بات ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کریں گے، اب اس کا جو ہے اس کی منظوری کے بعد جو ہے اب اس کی جو ہے وہ باقاعدہ اب بھرتی ہوگی اس کی، ہاں تعیناتی ہو کیا وقت بھرتیوں رکھا۔ کا آغاز ہو عمر جائے صاحب گا۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ جو حکومتی ٹیم اور جو بلدیاتی نمائندگان کہتے ہیں کہ کمیٹی کے دوران 2 روز قبل مذاکرات ہوئے تھے، اور حکومت کی ٹیم نے 2 دن کی یعنی مہلت مانگی تھی کہ وزیر اعظم کے ساتھ یعنی بات کر کے اتفاق یہ ہوا تھا کہ نئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی اور 1990 کا ایکٹ ہوگا بال۔ تو کیا خبر ہے یعنی ابھی آپ کے لیٹسٹ یعنی 2 دیکھیے دن ایک تو تو ہو یہ گئے۔ بات ہے، اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایک تو اس کمیٹی میں انہوں نے 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ آپ 90 کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں، اور رولز آف بزنس میں کچھ ترامیم جو ہے اس سے اتفاق کیا تھا راجہ سجاد صاحب نے، بیرسٹر ہمایوں صاحب نے اور جاوید شریف صاحب نے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کے وزیر قانون، سیکرٹری قانون اور جو ایڈوکیٹ جنرل تھے، انہوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ یہ بظاہر جو ہے اس سے یعنی حکومت کو آئینی جو ہے وہ ترمیم کی کیا جا ضرورت نہیں سکتا ہے، ہے کہ آئینی ترمیم یعنی کے عدالتی فیصلے عمل درآمد بغیر کے لیے جو ہے آئینی ترمیم کی رولز میں ضرورت نہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کرنا تھا۔ اب رائے صاحب اس کے بعد جب 2 دن گزر گئے تو وزراء نے جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے نمائندگان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بلدیاتی نمائندگان کے جو سربراہ ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی والدہ کی ریلز کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ تمام مصروفیات ترک کر دی گئی تھیں، اور وہ اسلام آباد میں ان کے راولپنڈی میں جنازے میں تشریف لے گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ نہیں ہوئی اور اس کے بعد ملاقات نہیں ہو سکی۔ حالانکہ جب عاصم منیر صاحبہ کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو وزیر اعظم جو ہے وہ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد جو ہے واپس مظفر آباد تشریف لے گئے تھے۔ تو انہوں نے ظاہر جو کام نہیں کرنا ہوتا تو اس میں آپ کو پتہ ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ اب اسے جو ہے وہ آئین سازی کے حوالے سے بھی وہ مظفر آباد میں انہوں نے سارے لوگوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ جب ہم کسی وقت بھی اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس کے اوپر آئین سازی اگر کرنا ہو تو۔ دوسرا یہ بات ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے جو ہے اس عدالتی جو ہے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے بھی مشاورت کی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کو وزراء کے ان کے وزراء اور جو کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس ہماری ایکسیس نہیں ہے اور ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم جو ہے وہ کسی مصروفیت میں ہے، اور مصروفیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے وزیر اعظم جو ہے وہ مصروف ہیں، تو اس وجہ سے یعنی اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ وہ تاخیری حربہ ہے، ظاہر وزیر اعظم جا چکے ہیں نماز اچھا جنازہ ابھی جو آتے ہے ہیں وہ عمر صاحب کہ عمر پہ وقت تھوڑا ہے، اور جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جو آزاد کشمیر میں فارورڈ بلاک ہے وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کی سربراہی میں جو 2 سال قبل اپریل میں بنا تھا، یعنی تنویر الیاس صاحب کی ایک عدالتی فیصلے میں نااہلی کی بات، تو ابھی کیا خبر ہے کہ نواں فارورڈ بلاک بنا ہے، کیا ناظرین کو کیا خبر دے رہے ہیں؟ راج صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں لوگ جو ہے کیونکہ یہ عمران خان کے جھنڈے تلے اور عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کے یہ لوگ آئے تھے جنہوں نے بعد میں عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کرتے ہوئے ان کی پارٹی چھوڑ دی، اور انوار الحق صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ 24 لوگ یہ 23-24 لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو اس میں 2-3 گروپ پہلے سے موجود تھے۔ ایک جو ہے گروپ وہ تھا بیس سلطان محمود چودھری صاحب کا، جو ہمیشہ سے انہی کے ساتھ تھا، اور اس میں سے معقول لوگوں کی جو ہے وہ تعداد بتائی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر بیس سلطان صاحب ان کی جب کم از کم تعداد بھی جو ہے وہ 7 کے قریب جو ہے وہ ہمیشہ سے بتائی جاتی رہی ہے، اور اگر بیس سلطان محمود چودھری صاحب کو ایکٹیویٹی کریں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 10 تک چلی جاتی تھی۔ اور اس طرح تنویر الیاس صاحب کا بھی ایک 4 لوگ موجود تھا جس میں تنویر الیاس صاحب کے پاس بھی لوگ تھے۔ اب جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ فی الحال انوار الحق صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ 3 لوگ ہیں جن میں انوار الحق صاحب سمیت جو ہیں وہ 3 لوگ ہیں جن کے نام بظاہر وہ ہے کہ اظہر صادق صاحب ابھی ان کے ساتھ ہیں، اور
انصر غزالی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں سے بھی ایک وزیر نے مجھے بتایا تھا کہ ہم انوار الحق صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، نہیں ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، اور ہم نے وزیر اعظم کو بتایا ہوا ہے کہ ہم بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اور جب تک تم وزیر اعظم ہو اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ کچھ ایک دو ساتھ ہیں ان کا بھی اسی طرح کا موقف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ اب رائے صاحب ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان سارے لوگوں میں سے میں تنویر الیاس صاحب کا بلاک بھی کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہے، اور ایک جو ہے وہ ابھی وہ بھی موجود ہے، ویسے سلطان محمود چوئی صاحب کا بھی موجود ہے، اور بظاہر جو ہے وہ انوار الحق صاحب کا بلاک بھی موجود ہے، اور اس کے اندر سے ایک بلاک نکل آیا ہے وزراء کا، اور جنہوں نے جو ہے وہ ان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ جو میری اتنا ہے کہ انہیں لیڈ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، لیکن انہیں جو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، اسے شاید وہ لیڈ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ جو ہے اس میں ماجد خان صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ماجد خان صاحب ان کی اہلیت پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ماجد خان صاحب کی صلاحیت پہ تو دیکھیں نا ماجد خان صاحب کی صلاحیت پہ تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ اب ماجد خان صاحب ان کے فوکل پرسن ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، اس کے سربراہ ہیں، لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس فارورڈ بلاک میں 3 وہ کردار ضرور شامل ہو گئے ہیں، اکبر ابراہیم صاحب اور اکمل سرگالہ صاحب، کہ جن کا تجربہ ہے اونٹ کے گلے میں، جن کی اہلیت پہ کوئی نہیں ان کی اہلیت پہ شک نہیں کر سکتا، ان کی صلاحیتوں پہ دیکھیں نا، صلاحیت پہ تو شک ہے ہی کوئی نہیں نا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ ٹیم ہے جس نے انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنایا۔ اس وقت اگر یہ لوگ نہ کرتے، انہوں نے دیکھیں نا اکمل سرگالہ صاحب نے اور کیا اکبر ابراہیم صاحب نے اپنی برادری کا پہلی بار 78-80 سال میں وزیر اعظم بن سکتے تھے رشید صاحب کی صورت میں، ان دونوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ رفیق نیر صاحب نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو رفیق نیر صاحب، اکبر ابراہیم صاحب اور اکمل سرگالہ صاحب نے مل کے جو ہے وہ انوار الحق صاحب کا ساتھ دیا، اور ساتھ جو ہے وہ اس وقت بھی ماجد خان ہی لیڈ کر رہے تھے اس سارے اس کو، اور ماجد خان کی جو ایکٹیویٹی غیر معمولی تھی، دائیں بائیں ساری جو تھی، تو بیسکلی جو ہے انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا کریڈٹ جو ہے وہ اگر 3-4 لوگوں کو دیا جائے تو پہلا آدمی جو ہے وہ ماجد خان ہے۔ تو ماجد خان صاحب کی سربراہی میں یہ بنا ہے اجلاس۔ تو اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے ماجد خان صاحب یہ جو لوگ ہیں کیوں ناراض ہیں؟ لوگ تو سارے انوار الحق صاحب سے ناراض ہیں نا۔ بیسکلی یہ ہے کہ انوار الحق صاحب اس تاثر پہ قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی جو ہے ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ہے۔ اب رائے صاحب کل میری ان جو فاروق بلاک کے جو وزراء ہیں ان میں سے میری کوئی 6-7-8 لوگوں سے اتفاق سے الگ الگ بات ہوئی، اور ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی اکثریت نے یہ کہا کہ واقعی ہم نے فاروق بلاک بنا لیا اور ہم انوار الحق کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم 10 لوگ جو ہے وہ اجلاس بھی کر چکے ہیں، اور 9 لوگوں نے ہم نے اجلاس کیا، اور ایک جو ہے وہ خاتون رکن اسمبلی ٹھیک ہے جی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ویسے خواتین کافی ساری ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کے حلقے والی بھی ساتھ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو خاتون جو ہے ایک وزیر جو ہیں وہ بس سمجھدار ہیں، جو بیگم امتیاز نصیب ہے وہ بڑا دیکھے، اور نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا وہ ظاہر سمجھدار ہیں تبھی تو وزیر ہیں نا۔ اگر سمجھدار نہ ہوتی، کرنا وقار اپنا کیا کہتے ہیں کرنل نسیم صاحب کی طرح جرت مند بہادر لیڈی ہوتی تو پھر تو ابھی تک جو ہے وہ تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہوتا، 2-3 وزیر اعظم بدل چکے ہوتے، تو ظاہر وہ بردبار اور متحمل مزاج خاتون ہے، اسی وجہ سے انہوں نے انوار الحق جیسے وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے ان 9 لوگوں نے اجلاس کیا ہے رائے صاحب، اور ایک نے آن لائن جو ہے ان کی حمایت کی ہے۔ تو ایک تو یہ 10 لوگ ہیں۔ کس نقطے پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور مزے کی بات ہے کہ ان کو آزاد کشمیر کے حالات سے ان کو احساس ہے کہ خرابی ہو رہی ہے، وہ ساری خرابی کا بھی انہیں احساس ہے، اور وہ مختلف گروپوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ لیکن رائے صاحب جو اس فاروق بلاک کا جو اہم بات ہے، یہ تو کافی دنوں سے خبر چل رہی تھی کہ فاروق بلاک بنا ہوا ہے ماجد خان صاحب سے، اور اکبر ابراہیم صاحب، اکمل سرگالہ صاحب، اس میں دیوان کیا چغتائی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، کچھ اور لوگوں کے بھی نام لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ تو تھے ہی کہ اس گروپ میں جو مجھے بتایا گیا، لیکن جو اہم بات ہے کہ ابھی جو ہے میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ شاید ملک ظفر صاحب بھی اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں، اور ساتھ جو اضافی بات یہ ہے کہ اس گروپ میں جو ہے وہ 1-2 لوگ بیسر سلطان صاحب کا گروپ چھوڑ کے بھی شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے تنویر الیاس صاحب کے گروپ میں سے بھی 1-2 لوگ چھوڑ کے شامل ہو گئے ہیں، اور اب اس گروپ کی جو تعداد ہے
وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ہماری تعداد 16 ہے، اچھا ہماری تعداد 16 ہیں، اور 16 کے بعد ویسے سلطان محمود چوئی صاحب کے ساتھ بھی بندے ہیں اور انوار الحق صاحب کے ساتھ بھی بندے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اب ہم ہو گئے، اس کا 8 لوگ رہ گئے ہیں ویسے سلطان محمود چودھری اور انوار الحق صاحب کے ساتھ. ایک تو یہ پریپوزیشن ہے. دوسری رائے صاحب جو انہوں نے مجھے جو اسپیسیفکلی اس گروپ کے لوگوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے لیے یہ صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے اس کو عہدے سے نہیں تو پھر ہٹانا. تاخیر کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک وہ ہے، بات ٹھیک کر ہے، رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب ہم اس بات پہ اتفاق کر لیں گے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ رائے صاحب جو اصل صورتحال ہے اس فاروق بلاک کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی اور انوار الحق کو مائنس کر کے کیوں پڑی. بعض انوار پیپلز الحق پارٹی کا صاحب وزیر نے اعظم نہیں بنانا چاہتا. انوار الحق صاحب جو ہے وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ انوار الحق صاحب نے یہ دا لگایا ہوا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی میں سے ان کا خیال تھا کہ اگر فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم بنایا جائے تو وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فیصل راٹھور کو انہوں نے کیری کیا ہوا تھا کہ فیصل راٹھور صاحب ان کے ساتھ تھے. اسی طرح مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ان کے کرنل وقار نور صاحب ہیں، ان کے کہ اگر میں نہیں تو کرنل وقار نور آپ صاحب اپنے ہیں. معاملات کلیئر اب کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ادھر فاروق حیدر صاحب بھی ہیں، شاہ غلام قادر صاحب بھی ہیں، ابھی اگر اس بار بنے تو اس کے بعد شاید راجہ نصیر صاحب، راجہ صدیق صاحب بھی ان سے کافی سینئر. اسی طرح اہم بات یہ ہے کہ ان سے تو شاید احمد رضا قادری بھی سینئر ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ عامر الطاف صاحب بھی دوسری بار بنے ہیں، تو کرنل وقار نور صاحب بھی دوسری بنے ہیں. تو ان کی کوئی سینئرٹی جو ہے کرنل وقار نور صاحب کی سیاسی بطور سیاسی کارکن جو ہے وہ احمد رضا قادری بھی ان سے بہت زیادہ سینئر ہیں، اور راجہ صدیق صاحب تو آپ کو پتا 90s کی اسمبلی میں بھی رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ بڑے سینئر تھے، تو یہ انہوں نے گاگ لگایا ہوا تھا. لیکن یہ جو گروپ ہے ان کی خواہش ہے کہ ہمارا فاروق بلاک کے اندر سے وزیر اعظم بنے. تو یہ جو گروپ ہے یہ 16 لوگ جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر فاروق بلاک میں سے کے اندر سے وزیر اعظم بنانے کے اوپر اتفاق ہو، اور اس کے لیے جناب والا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں 2-3 نام بھی لیے جا رہے ہیں، بہت معتبر لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، سینئر لوگوں کے. تو اگر ان کے میں سے کسی بندوں کو 16 میں سے کسی بندے پہ اتفاق ہوتا ہے تو یہ 16 لوگ جو ہے وہ مل کے آزاد کشمیر میں جو ہے نئے وزیر اعظم کی. لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم جو ہے وہ فارورڈ بلاک سے ہوگا. تو آزاد کشمیر کی یہ جو انوار الحق سرکار ہے، ان کی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو فارورڈ بلاک بنایا گیا تھا، اس فاروق بلاک کے اندر جو ہے راجہ کفیل صاحب فاروق بلاک بن گیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر حکومت کے خلاف آدھے گھنٹے میں عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں آ گئے. بہت شکریہ عمر صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی باغ جا رہے ہیں، باغ کا دورہ کریں، اور یقینی طور پر جو کل کا دن جو باغ کے لوگوں کے لیے ایک اہم دن ہے، وزیر اعظم پاکستان باغ میں ایک بڑے کوئی منصوبے کا اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اور جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، ہم اپنے ہر پروگرام میں ہم جو مقتدر حلقے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، ہم ان سے گزارش کرتے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حالات جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اس پر فوری توجہ دی جائے. اور اگر توجہ نہیں ہوئی تو جو کچھ آج بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ بلوچستان میں آج جو اگر جو لوگ ہیں جو یعنی آنکھ اور کان رکھنے والے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، اگر وہ حالات کی باریک بینی کا جائزہ لیں، اور آج جو بلوچستان میں ہے، اگر آج سے 5-10 سال 15 سال پہلے اگر وہاں اس طرح کے سیاسی تجربے نہ کیے جاتے، اور جو سیاسی یعنی قیادت ہے، سین جو قائدین ہیں، ان کو سائڈ لائن پہ نہ کیا جاتا، آج یعنی بلوچستان اس نچ پہ نہ پہنچتا. اسی طرح آزاد کشمیر میں جو کچھ گزشتہ 22-23 ماہ میں جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو غیر فعال کر کے، سیاسی جماعتوں کو غیر فعال کر کے، آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ، آزاد کشمیر کی سیاسی اقدار کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بہت سنگین نتائج ہوں گے. اور ابھی وقت ہے کہ معاملہ بگڑنے سے پہلے آزاد کشمیر میں استحکام لیا جائے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.